ناظرین، پاکستان میں ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اگر یہ بتائیں گے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، این انسٹیٹیوشن ان ہم سیلف، تو مبالغہ نہ ہوگا۔ فلم اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ایک پائنیئرنگ پرسنالٹی، مشہور و معروف شخصیت اس فیلڈ میں جناب بشیر بڈگامی صاحب۔ بشیر صاحب، شکریہ، آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں آج جی کافی مدت کے بعد۔ جی میں زیادہ آپ کا تعارف نہیں دوں گا، آپ اپنی زبان سے ہی دے دیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین سرسری طور پہ جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں جو قومی نشریاتی ادارہ دوردرشن ہے، اس کی جو پہلی ٹیلی فلم بنائی رسول میر، وہ آپ نے بنائی ہے۔ آپ نے ایک تاریخ یہاں پہ رقم کی ہے پورے ہندوستان کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ نے فلمز بھی بنائی ہیں، فلمز کے ساتھ سیریلز بھی بنائے ہیں جو کافی مشہور ہوئے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں تھوڑا آگے چل کر کے بات کریں گے، لیکن ہم میں یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کہاں پہ ہوئی، کن حالات میں، اور کیوں کر آپ ادب اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1972 میں جب آپ دوردرشن آپ نے جوائن کیا، اس سے پہلے آپ امر سنگھ کالج میں ایک لیکچرر کی حیثیت سے بھی مقرر ہوئی تھی اردو میں۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں جو آپ کا دور تھا ابتدائی، جو فارمیٹو ایئرس تھے، ان کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، میرا جنم جو ہے وہ 1947 کے آخر میں بڑگام میں ہوا۔ میری ہائی اسکول تک، ہائر سیکنڈری اسکول تک میری جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بڑگام میں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے امر سنگھ کالج سے گریجویشن اور کشمیر یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی۔ پوسٹ گریجویشن میں نے اردو میں کی، اور فوراً بعد ہی میرا تقرر لیکچرر کی حیثیت سے سری نگر کے امر سنگھ کالج میں ہوا، جہاں میں نے 2 سال وہاں بھی اور بارہمولہ میں کچھ مہینے میں نے درس و تدریس کا کام کیا۔ اس کے بعد یہاں ٹیلی ویژن میں دوردرشن سری نگر میں بھرتیاں شروع ہو گئی، اور 1972 اکتوبر میں نے ٹی وی جوائن کر لیا۔ آپ ابتدائی دور میں ہی پروڈیوسر بھی نہیں، مقرر میں کچھ مہینے ایز پروڈکشن اسسٹنٹ میں نے کام کیا۔ اس کے بعد جب نیا ایڈورٹیزمنٹ ہوا پروڈیوسرز کا، تو میرا تقرر ایز پروڈیوسر ہو گیا۔ اس کے بعد میں اے ایس ڈی بنا، اس کے بعد میں ایگزیکٹو پروڈیوسر انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر بنا، اس کے بعد میں چیف پروڈیوسر انہیں ڈائریکٹر، جس کو آج کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل دوردرشن، یہ میں 2003 میں ہوا۔ ماسٹرز آپ کا کشمیری یونیورسٹی سے ہوا؟ جی ہاں، اردو پہلے پریویس تو جموں کشمیر یونیورسٹی سے کیا، جی اور فائنل کشمیر یونیورسٹی سے، جی، کیونکہ یونیورسٹی ایک ہی تھی۔ تو اردو زبان و ادب میں آپ جی نے ہاں، کیا؟ جی ہاں۔ تو اس وقت کے کوئی معروف لوگ ہیں جو ہیڈ سب ڈپارٹمنٹس اردو کے، جیسے محمد حسن وغیرہ، ان کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے قریب؟ ہمارے زمانے میں، ہمارے سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر محی الدین قادری زور تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ میرے زمانے میں پروفیسر عبدالقادر سروری تھے، جی، وہ بہت بڑے عالم تھے اور لسانیات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ شکیل صاحب تھے، ڈاکٹر شکیل الرحمان تھے، ڈاکٹر حامدی کشمیری تھے۔ تو اس کے علاوہ جو میتھمیٹکس میں تھے پروفیسر قاضی غلام محمد، اور راہی صاحب تھے فارسی ڈپارٹمنٹ کے، رحمان راہی صاحب، جی، جو بعد میں ان سب کے ساتھ کشمیری شعبہ کے جی سربراہ ہاں، مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں ان سب کے ساتھ میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ گفتگو اور مجلسیں کر کے۔ آپ کا جو دور تھا بڈگام میں، اور انہی دنوں ایک ڈرامہ سٹیج کی ایک تحریک بھی چلی تھی ان دنوں۔ اس سے پہلے پروگریسو ادب وغیرہ جب چل رہا تھا، تو ان دنوں ایک یہاں پہ موومنٹ تھی۔ اس کے بعد یہ جو سٹیج کی موومنٹ ہے، یہ اس کا بڈگام خاص طور سے ایک مرکز رہا، جس میں بہت سارے لوگوں نے رول پلے کیا۔ موتی لال ساکی سے لے کر کے نور محمد روشن تک بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ بڈگام کو ایک ادبی ایک مرکز بنانے میں۔ بڈگام کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بڑا زبردست، ایک یہ کہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے تو جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو بڈگام میں اس کا کافی زور تھا۔ اس میں سرگرم تھے ہمارے ماموں، بڑے ماموں فارغ بڈگامی صاحب تھے۔ موتی لال ساکی تو اس زمانے میں تو ابھی جوان ہی تھے، لیکن اس میں عبدالغنی نمتاحلی صاحب جو مشہور گائک تھے، گلوکار تھے، موسیقار تھے، ان کا زبردست رول رہا۔ نادم صاحب وغیرہ یہ سب، آر کے برارو، عبدالغنی نمتاحلی جو
सिंगर भी थे और MLA भी जी बने बाद में। जो खान साहब से जी। और जितने भी यहाँ बड़े बड़े लोग थे, जैसे नादिम साहब थे, राही साहब थे, फिराक साहब थे, नूर मोहम्मद रोशन, इन सब का आना जाना होता था वहाँ। उस ज़माने में बड़गाम को कश्मीर का तेलंगाना कहते थे जी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट की वजह से। तो एक तो उस ज़माने में स्टेज होते थे प्लेस, लेकिन बड़गाम में फारिक साहब ने ड्रामा मूवमेंट का आगाज़ किया और उन्होंने कई ड्रामे बड़गाम में। वो आपके मामू थे? वो मेरे बड़े मामू जी। उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है हम सब पर। उन्होंने स्टेज ड्रामे भी किए और लिखे भी उन्होंने। तो शायर भी वो एक मुसलम शायर थे, तो उसका इन्फ्लुएंस होता रहा आहिस्ता आहिस्ता और फिर ये बढ़ता गया आगे। फिर मैंने खुद भी शेर कहना शुरू किया और जब हम मतलब जवान हो गए तो हमने एक ड्रामेटिक क्लब बनाया जिसका नाम था नेशनल थिएटर बड़गांव जी। उसमें मैं था और मेरे ब्रदर थे दोनों, और नज़ीर जोश और निसार बड़गामी और क्या नाम इसका मुकारनाथ कोल वगैरह, अली मोहम्मद बकाल जी, काफ़ी लोग थे। तो हमने बड़ी जान फशानी से काम किया और पहला ही जो हमने थिएटर कंपटीशन में जो ड्रामा फेस्टिवल एकेडमी की तरफ से होता था टैगोर हॉल में, उसमें हमने एक ड्रामा किया तिमो गोरी गई जी, और पहले ही ड्रामे पे हमें बेस्ट ड्रामा अवार्ड भी मिला और इंडिविजुअल एक्टिंग अवार्ड्स भी 4-5 मिले। काफ़ी बड़ी कामयाबी थी वो हमारे लिए। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जो अहिद राज का कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर हाँ, हज़ार दास्तान का, जी हाँ, उस पे तिमोगोरी ड्रामा जो था उसके मरकज़ी किरदार का काफ़ी असर था जी, यानी उसकी भी छाप थी उस पर। जी। फिर ये सिलसिला चलता गया और जब दूरदर्शन यहाँ शुरू हुआ तो हमने भी अप्लाई किया और हम तो ये जो आपका था हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम, तो वहाँ भी एक अदबी और सकाफती सरगर्मी जिसमें शामलाल दर बहार वगैरह कई लोग, प्रेमनाथ शाद वगैरह, हाँ, जिन्होंने ड्रामा को वहाँ पे काफ़ी वहाँ तो रोज पे लाया। वहाँ तो रोज़ाना शो होते थे जी हाँ, और काफ़ी मतलब लोग आते थे, देखते थे, टिकट से पैसे टिकट खरीदते थे और ड्रामा देखते थे। तो इसी शो को आगे जला मिली जब यहाँ दूरदर्शन सेंटर स्टार्ट हो गया जी, तो हम भी आ गए उसमें। कुछ महीने हम प्रोडक्शन असिस्टेंट रहे, उसके बाद हम गए ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग से आकर हम सिलेक्ट हो गए प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर सिलेक्ट होने के सिर्फ 8-9 महीने के बाद मेरी फिल्म बनी जी, रसूल मीर। जी हाँ, मेरा कोई इतना तजुर्बा नहीं था जी, मुश्किल से मुझे प्रोग्राम प्रोड्यूस कर दे 8 महीने हो गए थे। तो पहली फिल्म। आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह हासिल कर ली थी प्रोडक्शन? ना जो दिल्ली में दिल्ली में एक इदारा था टेलीविज़न ट्रेनिंग सेंटर जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलता था, और सारे जो हमारे असातिज़ा थे, टीचर थे, एक्सपर्ट थे, वो फॉरेनर्स थे जी, ऑस्ट्रेलिया से थे, जर्मनी से थे, कनाडा से थे और अमेरिका से थे और BBC से थे जी। तो अच्छी ट्रेनिंग थी वो, 6 महीने की होती थी। लेकिन ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन जो कुछ आदमी तजुर्बे से सीखता है वो ट्रेनिंग से नहीं सीखता। जी हाँ, सही बात है। तो फिर ये कि एक तो लगन थी, दूसरे ये कि इमेजिनेशन से काम लिया और मतलब बहुत जल्दी मैंने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की। रसूल मीर फिल्म जब मैंने बनाई, और आपको ये जानकर खुशी होगी ये मेरी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई।
ایک ایسا دور تھا جس وقت آپ 16 فلم بناتے تھے, ایڈیٹنگ کا کوئی خاص تصور نہیں تھا, یہاں پہ نہ کوئی تربیت تھی نہ کوئی اسٹاف اس ٹائپ کا تھا. اور جب آپ نے ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو آپ نے چنا, ایک ادبی شخصیت کو, ایک مایہ ناز کشمیر کے رومانی شاعر کو آپ نے چنا پہلی فلم کے لیے 1975 میں, رسول میر, جن کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے, اس کے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ وہ پیکر تراشی میں جو امیجری ہے اس میں ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. اس بات کے باوجود کہ میر تقی میر سے لے کر کے مرزا غالب تک اور احمد ندیم قاسمی تک اور احمد فراز تک اردو میں بہت سے شعراء نے پیکر تراشی کا کافی استعمال کیا ہے. اور انگریزی میں بھی سب سے جو مستند شاعر ہیں ٹینیسن, جو رسول میر کے ہم اثر بھی تھے ان دنوں, تو اس میں پیکر تراشی میں ان کا کوئی جواب ہی نہیں, خاص طور سے رومانی پیکر تراشی میں ہے. اور اس کے ساتھ جو ان کے معاشقے کی جو کہانی ہے, جو کنگ مال جو ان کی ہیروئن تھی, تو جس پہ اس کو آپ نے چنا کہ اس پہ ہم بنائیں گے. رسول میر ایک مسلمان شاعر تھے اور 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. 1840 میں پیدا ہوئے, 1870 میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ 30 سال کے کم عرصے میں, جس کی وجہ سے ان کو جان کیٹس کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. حالانکہ میرے حساب سے جان کیٹس اور رسول میر کی شاعری کا کوئی مماثلت اس میں نہیں ہے, لیکن ٹینیسن کے ساتھ جو ان کی امیجری کی وجہ سے, حالانکہ امیجری میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو رومانی امیجری ہے وہ ٹینیسن کی کہیں پہ مقابلہ نہیں ہے رسول میر کے ساتھ ان کا. یہ ایک کشمیر کے لیے ایک فخر کی بات ہے. ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کے کیا تجربات ہوئے ان دنوں جب آپ نے شروع کیا, جب کوئی فلم نہیں بنی تھی, اولین فلم دوردرشن کی اور انڈیا کی ٹیلی فلم جو رسول میر اپنے 1975 میں شروع کیا, تو کیا تجربے ہوئے ان دنوں, کیا محسوسات ہیں آپ کے؟ جیسے کہ آپ نے کہا رسول میر کے جو خوبیاں تھی بست شاعر و بست رومانی شاعر کے, جو ان کی عظمت تھی, میں ابتدا سے ہی اس سے متاثر تھا. تو یہ مجھے بہت پہلے سے ہی خیال آیا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں ان پہ ایک فلم بناؤں گا. جو آپ نے پیکر تراشی کی بات کی, تو یہ میرے لیے ایک زبردست بوٹی تھی, کیونکہ مجھے میٹیریل بہت مل رہا تھا شاعری میں. جی. تو بیسیکلی ہم بھی پیکر تراشی ہوتے ہیں جب ہم فلم پہ کام کرتے ہیں. تو پھر مسائل بہت تھے. مسائل یہ تھے کہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں 30 سیکنڈ کی نیوز کوریج تک کرنا مشکل تھا. جی. اتنے مسائل تھے. تو اس زمانے میں, اس سختی میں, اس کٹھن دور میں ایک فلم بنانا, 1.25 گھنٹے کی فلم بنانا رسول میر پہ, یہ تو ایک بڑا کار درد والا معاملہ تھا. جی. تو لیکن وہ کہتے ہیں نا, جنون جب ہوتا ہے تو آدمی انجام سے بے خبر کود پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ دفتر سے بھی کوئی زیادہ کوآپریشن نہیں ملتی تھی دوردرشن سے. یعنی یہ کہ مجھے ہفتے میں 1 دن کیمرہ ملتا تھا, ہفتے میں 1 دن. اور یہ میری فلم جو ہے 10-12 دن میں کمپلیٹ ہوئی, لیکن یہ 10-12 دن مجھے 1 سال میں ملے, 1 سال میں ملے. جی. تو ایک دلچسپ بات اس میں ایک جوک بھی سناتا ہوں. ایک دن میری شوٹنگ پلان تھی, سب آرٹسٹ بھی تھے, سب بھی آئے تھے, سبھی انتظامات ہم نے کیے تھے. اور یہ بھی بتا دوں کہ دفتر کی طرف سے صرف ہمیں, آفس کی طرف صرف ہمیں ایک پرانی کھٹارا جیپ ملتی تھی. جی. ہمارے آرٹسٹ خود کنٹریبیوٹ کرتے تھے, بس کرائے پہ لاتے تھے, اپنا لنچ خود لے آتے تھے. تو صبح جب ہم 9 بجے آئے تو پتہ چلا کہ گورنر ہاؤس میں کوئی کوریج ہے نیوز, اس لیے آپ کی شوٹنگ آج کینسل کر دی گئی. تو ہم نے خیر بہت دکھی ہوئے. تو شام کو دیکھا کہ گوشتابوں اور کبابوں کے پلیٹ کے کلوز اپ دکھائے جا رہے تھے, اور کچھ VIP. تو یہ حالت تھی. تو لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور لطف بھی اٹھایا شوٹنگ کا. بہت مزہ آتا تھا کام میں. اس لیے یہ چیزیں بعد میں یاد نہیں رہتی تھی کہ ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, سختیاں اٹھائی ہیں. رسول میر کو چننے میں مطلب آپ ان کے جو زندگی میں جو معاشقہ تھا کنگ مال کے ساتھ, اس سے متاثر تھے یا ان کی شاعری, کیونکہ آپ ادب کے طالب علم پہلے تھے؟ تو شاعری تھی, پھر یہ بھی تھا مسئلہ کا عشق. اور پھر میری دونوں فلمیں, حوا خاتون بھی ایک رومانٹک پوائٹ ہی ہے. تو اس لیے یہ شخصیتیں مناسب تھی کہ ان پہ ایک فلم بنائی جائے.
تو اب بنیادی طور پہ ان کے جو محاسن تھے ان کے ادب کے اور ان کی شاعری کے، وہ ان کی شخصیت، جیسے کہ میں نے پیکر تراشی کا ذکر کیا، اور جب میں نے یہ کہا کہ ان کا مقابلہ دنیا میں نہیں ہے تو میں ریفر کرنا چاہوں گا رند پوشمال گنے درائی لولو، جس میں پورا ذکر ہے اس پوری غزل میں ان کی محبوبہ کا، جو انہوں نے پیکر تراشی کی ہے، ان کے بال، اور دوسری غزلوں میں بھی جگہ جگہ ان کی پیکر تراشی جگہ جگہ آدمی کو متاثر بلکہ متحیر کر دیتی، اور اچھوتا ہے سب کچھ. اس سے پہلے آپ کہیں آپ فارسی شاعری میں بھی ایسی امیجز نہیں دیکھیں گے، لامثال ہیں بالکل. جیسے کہ ذکر ہے ان کے جو بال ہیں ان کی محبوبہ کے، اس کے بارے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، پش لگنس گنزرنس لشتے ہزار، زل وانکن بال گل کر شمار، پش لگنس گنزرنس لشتے ہزار، تم شائن و مکلن پائی لولو، رند پوشمال گنے درائی لولو. اور اس کے علاوہ گیٹ، اس کے چلنے کا انداز جس کے بارے میں سراپا ہے نا، سراپا، آنکھ اور ناک کون سی چیز ہے، لب، شاباش چانی پوت سائی لولو. حالانکہ کئی لوگوں نے اس کو پوزائی کہا ہے، وہ تحریف کر لی گئی ہے، لیکن یہ جو پیکر تراشی ہے اس میں، اور ان کے حلق بنتل شبان، یہ سب چیزیں جو کسی بھی شاعر میں ہمیں ملتی نہیں ہیں. تو آپ اس سے کافی متاثر تھے، اور ان کی شخصیت بھی، اور ان کی شخصیت. تو مطلب یہ اپنی شوٹنگ وہاں بڑگام میں ہی زیادہ کی اس کی؟ نیچرلی ہم زیادہ وہی کرتے ہیں کیونکہ وہاں فیسلٹیز ہم کو ملتی ہیں، چونکہ جان پہچان ہے نمبر 1. نمبر 2 جیسی ریکوائرمنٹ تھی ویسے زیادہ سے زیادہ ہم زیادہ دور بھی نہیں گئے سری نگر سے. اس فلم میں جنگلوں وغیرہ کا، آپ جھرنوں وغیرہ کا کوئی نہیں، کیونکہ وہ تھیم اتنی پاورفل تھی. زیادہ ہمارا ویژول تھا رسول میر اس کی محبوبہ، جی ہمارا ویژول بیسک ویژول یہی تھا. تو رہا سوال، شوٹنگ تو بڑگام کے آس پاس ہی ہوئی. جی. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد، مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ راہیں، سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max، سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ. اس میں حالانکہ کیمرہ پرسن کا بھی کافی رول ہوتا ہے. آپ کو اتفاقاً سدھیر ٹنڈن جو آپ کے اس وقت کے سرکردہ ایک، حالانکہ انہی دنوں آئے تھے، لیکن آپ کے جو بھوشن کول تھے اس وقت کسی دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ مصروف تھے، اس وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ان کا انتخاب کر لیا. تو مجھ سے بھی زیادہ خبر ہے سدھیر ٹنڈن کا، جو بعد میں ADG ریٹائر ہوئے، ایک ریجیکٹ کیا تھا کسی پروڈکشن ایسٹ نے، جی اس کو نیوز کوریج کے لیے ریجیکٹ کیا تھا، اور ان کو ایک پنشمنٹ کے طور پہ یہاں پوسٹ کیا گیا. تو سدھیر ٹنڈن کا ایک اس میں کافی رول ہے، جو پائنیئرنگ فلمز آپ کی ہیں، اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ وہاں پہ بڑا کنٹریبیوشن ہے کافی. انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کن کن مشکلات سے گزرے ان دنوں، اور ایک تاریخ یہاں پہ رقم کی. تو اس دور کے بارے میں آپ بتائیے، جبکہ بجلی نہیں تھی، چارج نہیں ہوتی تھی، بیٹری 16 mm کی فلم بناتے تھے، ایڈیٹنگ نہیں تھی. میں ایک چیز میں بتا دوں، بجلی اس زمانے آج سے 100 گنا بہتر تھی. جی بجلی تھی، بجلی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کم رہتی تھی اور وولٹیج بھی زیادہ دور علاقوں میں نہیں تھی. جہاں ہم جاتے تھے تو ہم کافی بیٹریز چارج کر کے لے جاتے تھے. جی. اور ہمارے باہر جو ہے اس میں انڈور لائٹنگ کہیں نہیں. ایک آدھ سین اس میں ہے انڈور، جو سن گن، اور اندر ہم نے سن گن استعمال کیا، باہر ورنڈے سے ہم نے
لائٹ بوسٹ کی اندر سن لائٹ ریفلیکٹرز سے جی. تو وہ اس کا ایفیکٹ بھی اچھا تھا کہ سدھیر کافی استاد آدمی تھا جی. تو اس نے سن لائٹ اور اس کو دونوں کو مکس کر کے مطلوبہ جو ایفیکٹ ہے وہ حاصل کر لیا. وہ مطلب ADG کی لیول تک وہ پہنچ گئے, پھر وہ ریٹائر ہو گئے. ناظرین کے لیے یہ بھی بتانا چاہیں گے ضروری ہم کہ آپ نے وہاں پہ 30 سے زیادہ سال دوردرشن پہ کام کیا, اور اس کے بعد آپ 2005 میں 1972 میں آپ نے جوائن کیا, اور 2005 میں آپ ریٹائر ہوئے. اس وقت چیف پروڈیوسر جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے برابر ہے. تو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کام کر لیتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں ایک منفرد بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹیلی فلم اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کے سیریلز جن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے, آپ نے رسول میر کا ذکر کیا, جس کو میرے خیال سے پراگ میں جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہوا تھا جس میں اس کو ایک شاید انعام بھی ملا تھا, نامزد کیا گیا تھا, آپ خود گئے تھے وہاں پہ. جی جی. تو 1978 کس قسم کی اپریسیشن ان دنوں ہوئی؟ ایکچولی اس چیز کو انہوں نے پسند کیا کہ فلم میں کوئی ڈائلاگ نہیں تھا, اس لیے کوئی سب ٹائٹلنگ وغیرہ یا ڈبنگ کی ضرورت نہیں تھی, اور سیلف ایکسپلیٹری تھا سب کچھ. تو یہ جو کہانی اور بیک گراؤنڈ وہ ہم نے ان کو دیا تھا سنopsis یا سمری آف دا اسٹوری, تو انہوں نے انجوائے کیا, اس کو تعریف بھی کی. تو یہ جو ایکٹرز مین ایکٹرز تھے غنی خان اور شمع, تو آپ نے ان کو کیسے, مطلب جن کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اس میں, آپ کو کیسے لگا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ان کو کرنا کچھ نہیں تھا, جو کرنا تھا کیمرے کو کرنا تھا اور ہمیں کرنا تھا. غنی خان تو کافی دنوں سے میری نظر میں تھا, اور اس کی پرسنالٹی کافی جاذب نظر تھی. اور اس کے سوا دوسرا میرا یہ تصور تھا کہ کسی ایسے ایکٹر کو نہ لوں جو آلریڈی اپنی کوئی امیج یا اپنا کچھ بنا چکا ہو, کیونکہ نیا آدمی نیا تاثر لے کے آتا ہے, اور غنی اس کے لیے فٹ تھا, بہت فٹ تھا. لڑکی تو بیچاری وہ تو برقع پہنتی تھی, برقع وہ برقع لوکیشن پہ چھوڑتی تھی, پھر شارٹ دے کے برقع پھر پہن دیتی. تو وہ ایک مطلب ایک چہرہ تھا بس, اور کچھ نہیں تھا. جی. فیس اس کا اچھا تھا. تو لیکن آپ کانفیڈنٹ تھے کہ ان سے ہم کام لے سکتے ہیں؟ ہاں مجھے حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ڈائلاگس نہیں ہے, دو مطلب ہمارا کام آسان بھی ہو گیا. ہاں, رولز جو اس کے مین کیریکٹرز تھے, اس کا تصوری حسن تھا, جس کا شاعر کا تصوری حسن تھا, جس کو پھر آپ نے اس میں سمویا اپنے اس میں فلم میں. تو اس کے بعد اگلے ہی سال میرے خیال سے 1976 میں آپ نے حبہ خاتون کی شروعات کی, اور وہ اس کو بھی کم مطلب کچھ مہینوں میں ہی شاید, یا ایک سال کے وہ تو شروع کی تھی اس کے بعد ایک سال, لیکن وہ کمپلیٹ ہوئی 70. وہ پہلا ٹیلی کاسٹ ہوا 1 اپریل 1977 میں. 76 میں آپ نے شروع کیا تھا. تو میں نے کہا نا ایک دن ہفتے میں ہم کو کیمرہ ملتا تھا. تو یہ بھی وہی تھی 75 منٹ کی ایک فلم؟ نہیں, یہ تھی 135 منٹ. پہلے 150 منٹ کی تھی, 2.5 گھنٹے کی. جی. پھر سیکنڈ ٹیلی کاسٹ پہ میں نے اس کو ٹرم کیا اور 2.25 گھنٹے کی ہو گئی. 2.25 گھنٹے کی فلم. تو اس وقت یہ جو حبہ خاتون تھے, ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین اور ہمارے مطلب ملک کے باہر دیکھنے والے لوگ جانتے ہی ہیں کہ حبہ خاتون ایک منفرد اور ایک آئیکونک شاعرہ کشمیر کی, کشمیری زبان کی, جن کی شادی ہوئی تھی یوسف شاہ چک کے ساتھ. ان کے حسن و رانائیوں کا ذکر ہے, اور اس کا جو پیتھوس اس کے فلم اس کے شاعری میں وہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور حبہ خاتون کا آپ نے اس وقت مطلب سوچا کہ اس کے بارے میں فلم بنائیں گے, حالانکہ ان کے بارے میں پہلے بھی لوگ بنانا چاہتے ہیں. 1960 میں معروف جو محبوب خان صاحب انہوں نے شروع کیا تھا. 1980 میں بھی بعد میں بی آر چوپڑا نے اس پہ ایک, حالانکہ وہ پائے تکمیل تک کوئی پروجیکٹ نہیں پہنچا. 1989 میں مظفر علی نے بھی زونی کے نام سے اس پہ شروع کیا تھا. حالانکہ 2019 میں گل ریاض نے ایک فلم بنائی, اس نے وہ مکمل کر لی. لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی شاعری اور اس کی جو زندگی ہے اس کو مطلب پیش کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ اس وقت نہیں جانتے تھے, حالانکہ میرے خیال سے انہی دنوں اس کے بعد یہ جو کوسٹ گارڈ ہے انڈیا کے, انہوں نے اپنے ایک شپ کو حبہ خاتون کا نام دیا تھا. لاہور میں ایک انڈر پاس ہے, اس کو حبہ خاتون کا نام دیا تھا. یہاں پہ کشمیر میں ایک رج ہے گریز میں داور کے پاس, جس کو حبہ خاتون رج کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو صرف اس کے بارے میں یہی تھا کہ ایک شاعرہ تھی, ایک ملکہ تھی, آل دیٹ. تو اس میں آپ کیا لانا چاہتے تھے اس فلم میں؟ نہیں لانا مطلب
मतलब क्या दिखाना चाहते थे बस उसकी ज़िंदगी, उसके अदबी कारनामे और उसकी ज़िंदगी, और क्या, और कुछ नहीं। तो इसके बारे में एक मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग वर्शंस भी है ना इसके बारे में तारीख में, जो कभी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये थी ही नहीं कभी। जितनी भी तवारीख है मैं कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखा इसको यूसुफ शाह चक ने शर्फ हम बिस्तरी अदा किया। जी हाँ, यही लिखा है, इतना ही लिखा है। तो लेकिन एक्चुअली मैंने फोक की जो है ख़वातीन कश्मीर जी, उससे फ़ायदा उठाया, और जो आम लेजेंड है लोगों में जी, सीना बे सीना जो चल रहा है, जो रिवायत है, उस सब को मिला के और अपनी थोड़ी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मैंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले तैयार कर लिया। बशीर साहब, जब हम आपकी फ़िल्मों का जिक्र करते हैं, टेलीफिल्म्स का, तो इसमें आपने जो अदाकार लाए, मैंने बता दिया कि जिनका कोई ज़्यादा तजर्बा भी नहीं था, लेकिन जो आपके गलोकार वगैरह थे वो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ थी, जैसे गुलाम हसन सूफ़ी, राज बेगम, नसीम अख्तर इसमें, रसूल मीर में, उसके बाद हबा खातून में अपनी शमीम देव जी को भी लाया इसमें, तो इन्होंने वहाँ पे यही गाने गाए। तो ये इंतखाब कैसे आपने किया, और आपको कैसे लगा कि ये बराबर इसके साथ इंसाफ कर सकते? देखिए, यह है कि उस वक्त हमारे पास 2 सिंगर्स थे, फीमेल सिंगर्स, एक राज बेगम, एक नसीम अख्तर। वैसे वो बहुत ज़बरदस्त थी दोनों, लेकिन मेरे करैक्टर के हिसाब से वो वॉइस जो है सूट नहीं करती थी जी हबा खातून के लिए, तो इसलिए मैं शमीम जी को ले आया जी। तो लेकिन ये जो राज बेगम और नसीम अख्तर है, इनकी ग्रेटनेस देखिए, उसमें एक कोर्स भी था, हरिये थवकना कंत लोलो, 2 कोर्स थे, रिंद पोशमाल, ये नेद राय लोलो और जार में हरिये। अच्छा, इनमें इतनी बड़ी मतलब गायिका दोनों थी, दोनों बड़ी ज़बरदस्त सिंगर्स थी, इसके बावजूद उन्होंने कोई हद तक महसूस नहीं, कोई तौहीन महसूस नहीं की जब मैंने उनको कहा ये दुगाना था। नहीं, कोरल ग्रुप में आप आए, कोरल ग्रुप में। अच्छा, वो कोरल ग्रुप में रही। मुझे आज तक उस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया था, यानी अगर उनसे कमतर दर्जे की भी कोई गायिका होती तो वो कोरल में नहीं आती, नहीं मानती, सोलो पे इंसिस्ट करती थी। वो बहुत ज़बरदस्त लेडीज़ थी। तो शमीम की आवाज़ मेरी काफ़ी मुनासिब थी हबा खातून के करैक्टर के हिसाब से, इसलिए तो शमीम उससे पहले आई थी शायद रेडियो में जी, लेकिन इस फिल्म में जो उसको रिकॉग्निशन मिला वो उससे पहले नहीं मिला। हाँ, वो आई थी इन्हीं दोनों तकरीबन बजन जी के साथ इन्होंने अपनी शुरुआत की थी रेडियो में, रेडियो से, लेकिन इसमें ऑडियो विजुअल में मेरे ख्याल से शायद उसमें एक दुगाना भी था, लेकिन उसमें सारे 7 गाने थे, 6 तो थे सोलो हीरोइन के फीमेल सॉन्ग्स, एक ड्यूट था जिसमें निसार ने, मेरे ब्रदर ने गाया था वो शमीम के साथ दुगाना जी, या क्या नाम, ये महकरचे के पोश दसवाने छावमिन दाने पोश जी। और एक था सोफ़ी का वो छिया बुर बुर मस प्यालो वो तो लालो, वो बैकग्राउंड सॉन्ग था जो हमने फिल्म में 2-4 जगह इस्तेमाल किया था। और मौसीकी किन्होंने दी थी? नसरुल्लाह खान ने दी थी। दोनों फिल्मों के लिए? नहीं, एक के लिए। उसकी तो गुलाम हसन सूफ़ी ने खुद ही तरतीब दी थी रसूल मीर की। और इतना ज़बरदस्त कंपोज़र था कि एक बार जब पहली मीटिंग हमारी हुई, हमने कुछ ट्यून्स बनाए, 4-5 ट्यून्स बनाए, तो मैंने उसको कैसेट रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया, तो फिर मैं घर में सुनता गया। उसके बाद एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये जो है ये हरिये थवकना कंत लोलो, ये कोर्स है, मुझे लगता है आपने इसको सोलो के हिसाब से कंपोज किया। कहा नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं चेंज करता हूँ। फिल बदी उसने ट्यून बनाई। अच्छा, फिल बदी सोलो के लिए? सोलो नहीं, कोर्स के लिए। अच्छा, बनाया था लेकिन सोलो के लिए उसने? हाँ, बनाया था सोलो। 5 मिनट में वो गाना बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, इतना जीनियस था गुलाम हसन सूफ़ी। और मैं ये कहना कि आइंदा नहीं होगा कोई, ये तो नामुमकिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि सूफ़ी जैसा सिंगर हमारे यहाँ दोबारा पैदा नहीं होने वाला। वो एक जीनियस था।
ادارے میں کس قسم کی پذیرائی تھی, کس قسم کی ریکوگنیشن تھی اس وقت جب آپ نے یہ شروع کیا؟ کیونکہ کئی جگہوں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ پروفیشنل رائیولریز ہو جاتی ہیں, لوگ انسیکیور بن جاتے ہیں جب کسی کا نام بڑا چلا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں ہوتا, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن جب فلم ہو گئی, اچھی بن گئی اور چلی, تو خیر ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں SP نارائن کرن جی, تو انہوں نے مجھے 1:30 بجے رات فون کیا. فلم رات کو دیر تک چلی. اچھا. اور اتنا زبردست انہوں نے مجھے سراہا, اتنا عاجزی سے, کیونکہ میں نے تکلیفیں بھی بہت اٹھائی تھی. تو ایک بار انہوں نے بھی نوٹ میں لکھا تھا کہ کیا ہم کوئی مغل اعظم بنا رہے ہیں, جو آپ یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں. حالانکہ مجھے کچھ نہیں ملا ان کی طرف سے. بعد میں معافی بھی مانگ لی, اور جو لوگ جیلس تھے تو وہ ان کا تو ناطقہ ہی بند ہو گیا, ان کا پورا ناطقہ بند ہو گیا. تو یہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ تھے. تعریف ملی, تضحیق ہوگی, کیا ہوگا, بس ایک جنون تھا جس نے ہم سے یہ کام کروایا. ایک خاص فرق ہے اس وقت کے اور آج کے دور میں, حالانکہ تھوڑا ہم ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کریں گے. یہ تو کمپلیٹلی ایک ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے. 16 mm سے آپ فلم بناتے تھے, ایڈیٹنگ نہیں تھی, آج کل ساری ڈیجیٹل ایڈیٹنگ ہے. اور آج سے 25 سال ہارڈ ویئر آج زبردست ہے, ہارڈ ویئر بہت زبردست ہے, اور ٹیکنالوجی میں بالکل ریولوشن. اب 8K پہ فلمز بناتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں تھا آج سے 50 سال پہلے جب آپ نے شروعات کی تھی. تو اس میں مطلب کہ کون سی مشکلات آپ کو درپیش آئیں جب آپ یہ 2 فلمیں بنا رہے ہیں؟ مشکلات تو بہت ہی. ایک تو یہ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کا پرابلم تھا. ہمیں دفتر سے بھی ایک جیپ دیتا تھا, پرانے زمانے کی ایک جیپ. ہمارے آرٹسٹ بہت ہوتے تھے, پھر بیچارے وہ خود ہی کنٹریبیوشن کر کے, اور فیس تو 30 روپے 50 روپے 75 روپے تھی آرٹسٹ. وہ بیچارے خود کنٹریبیوٹ کر کے گاڑی لاتے تھے, بس لاتے تھے. نمبر 1 اپنا کھانا پینا, چائے وغیرہ. پھر یہ کہ جو کیمرہ بہت کم ملتا تھا, اور بڑی دیر سے یہاں سے نکلتے تھے. یعنی میں نے کبھی بھی صبح ارلی مارننگ جو شوٹنگ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, یا سورج ڈوبتے سمے, یہ چیزیں تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. اس فلم میں کہیں نہیں ہے, کیونکہ کیمرہ ہی اس وقت نہیں ملا. بہت لیٹ ملتا تھا, بہت لیٹ. اور جو دفتری فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کلرکانہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے. اور جو اوپر افسر بیٹھے تھے ان کو تصور ہی نہیں تھا ٹیلی ویژن کیا چیز ہے, فلم کیا چیز ہے. وہ ریڈیو سے آئے تھے, تو ان کو سمجھانا یہ بہت بڑا دشوار معاملہ تھا. تو لیکن ان سب کے باوجود لیکن ہمارے آرٹسٹوں نے جو تعاون کیا, اور بڑگام والوں نے جو تعاون کیا ہر جگہ پہ, انہیں اس حد تک کہ میں درد پورہ میں ایک بار شوٹنگ کر رہا تھا, ایک گانا پکچرائز کر رہا تھا. تو بیچارے اس دن وہ کھانا بھی نہیں پکاتے تھے کہ اگر برتنوں کا شور ہوا تو کہیں ڈسٹرب نہ ہو. تو وہ گانا دیر تک چلتا رہا. اتنے میں سورج اس طرف آیا جس طرف سے ایک بڑا پیڑ تھا. جی. تو ہمیں پرابلم ہوا, تو ہم نے کام بند کیا اور سوچ رہے ہیں کیا کریں. تو اس گھر کا مالک اوپر بیٹھا تھا, اس نے وہ تمباکو پی رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ کسی مشکل میں پڑے ہیں, اور اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو پیڑ ہے یہ ان کے حائل ہو رہا ہے. تو انہوں نے آواز لگا دی, ہے تلا چبر جو رہا وہ تو کلس دی تو زونگی سن تو سیٹ نمنا کو بڑھ پیڑ ہی کاٹ دیا. اور پیڑ ہی کاٹ دیا. تو یہ لوگ تھے اور بہت کوآپریٹ کرتے, بڑی محبت دیتے تھے. آج کل آپ جائیں کہیں تو آپ کوئی پوچھے گا نہیں, کیونکہ اب یہ کام گھر کا کام, گھریلو انڈسٹری بنا. اس وقت مشینریز. ایک زمانے میں نے ریڈیو سے ایک ٹاک لکھا تھا, جس میں نے لکھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو فلم میکنگ ہے وہ ایک گھریلو انڈسٹری بنے گی, گھروں میں فلمیں بنے گی. یہ میں نے 45 سال پہلے میں نہیں, یہ آکاشوانی میں چھپا تھا یہ مضمون. تو اب وہی حالت ہے. اب ہمارے بچے کیمرہ پہ فلمیں بناتے ہیں, ایڈٹ بھی کرتے ہیں, ایڈٹ بھی شام کو اسی وقت چلا بھی دیتے ہیں. سب ہر ایک براڈ کاسٹر بن چکا ہے. تو وہ زمانے بہت مشکل ہے. ایڈیٹنگ کا معاملہ یا ساؤنڈ سب سے زیادہ. دیکھیے یہ کہ آج جب ہم شوٹنگ کر کے آتے تھے تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لیبارٹری کو فلم دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں پہلے چھت پہ چڑھتا تھا, دیکھتا تھا کہ پانی صاف ہے یا گدلا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پانی پروسیسنگ لیب میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے نا. اچھا. تو اس کے بعد
میں اس کے بعد ہی میں دیتا تھا. تو پہلے 100 فیٹ فلم دیتا تھا اچھا تاکہ دیکھوں کوئی گڑبڑ تو نہیں. واٹر سپاٹس جب دبے پڑ جاتے ہیں فلم میں, وہ انلارج ہوتے ہیں, اس میں صاف پانی لگتا تھا. صاف پانی میں دیکھتا تھا صاف پانی ہے یا گندا پانی. اچھا تو اس کے بعد 100 فیٹ دیتا تھا. جب وہ میں دیکھتا تھا پھر میں باقی فوٹیج دیتا تھا 800 1200 فیٹ. تو ایک وہ, پھر ایڈیٹنگ, پھر ساؤنڈ ٹرانسفر. اس زمانے میں تو یہ اب بھی وہ تو میریکل ہے. فلم جو فلم ایکوپمنٹ ہے اس میں ایک اس کو میریکل کا درجہ دیا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر کو. کیا نام, اب میں نام بھی بھول گیا ہوں. تو وہ سنکرونائز کرتا ہے ساؤنڈ. اس کے بعد وہ آپ کو کوارٹر انچ ٹیپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ 16 mm ساؤنڈ ٹیپ پر ٹرانسفر کرنا, پھر میچ کرنا, ایڈٹ کرنا, کٹ کرنا, پھر دونوں چیزیں ملانا. ہمارے پاس وہ فیسلٹی, ساؤنڈ آن فلم جس کو SOF کہتے ہیں, وہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی. ہم دونوں ٹریک یعنی ساؤنڈ اور فلم ٹیلیسائنی میں چڑھاتے تھے, پھر ایکوریٹ رن. تو جب اگر وہ پراپر ٹائم پہ بٹن دبتا ویژن مکسر جو ہوتا تھا جی تو یہ سنکرونائز ہوتا تھا, نہیں تو ساری فلم سنکرونائز نہیں ہوتی. تو بہت سی مشکلات تھیں. یعنی اگر میں گننے بیٹھوں, اب تو میں بھول بھی گیا ہوں, بہت مشکلات تھیں, بڑی مشکلات تھیں. جن دنوں آپ کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو ان دنوں یہاں پہ شاعر کشمیر مہجور بنی تھی, ہمارے ایک اور آئیکونک پوئٹ پہ بنی تھی 66 میں. اس نے بلراج ساہنی جی نے, جس کے ڈائریکٹر پربھات مکھرجی, اور آپ کے امام شاہد بڑگامی بھی اس میں نے نام دیکھا اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا. حالانکہ وہ ایک سرکاری ملازم بھی تھے ساتھ میں. تو ایک علمی و ادبی خاندان سے آپ کا تعلق تھا. تو آپ کو اس وقت بھی یہ شوق ہوا تھا کہ ایک دن مجھے بھی جانا چاہیے فلم میں؟ نہیں ہوتی تھی نا, یعنی میں نے جب پہلے ایک انسپریشن ملتی ہے, مسحور ہو جاتا تھا آدمی. میں تو بالکل وہ میسمرائز ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کاش ہم بھی کبھی کچھ کرتے, اور ایسا ہوا. وہ اثرات آپ کے ذہن پہ تھے؟ تو وہ بھی ایک اس کا بھی میرے ذہن میں انفلوئنس تھا, مجرات کا بھی انفلوئنس تھا, مہجور کا بھی انفلوئنس تھا, پرانی شور کے ڈراموں کا, ریڈیو ڈراموں کا انفلوئنس تھا. اچھا, بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری. یہ تو ایک بیک گراؤنڈ, ذہنی بیک گراؤنڈ انہیں چیز. اور فکشن بہت پڑھا تھا, ان ٹچ تھا لٹریچرس کے ساتھ, اور خود بھی رومانٹک مزاج کا تھا. شاعر بھی تھا میں, شاعر بھی آپ کو یاد ہے آپ اکٹھے جب مجلس ادبی عوام ہم نے بنائی تھی. جی ہاں, تو انجمن ترک ادب بڑگام اور بہت سارے مشاعرے ہوتے. تو یہ تو تھا ہی, یہ تو مکس ہو کے ایک شعور بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں پرانی شور کو اس لیے بڑی عزت سے دیکھتا ہوں کہ میرا ذہنی بیک گراؤنڈ, ان کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ہے, لیکن ان کے ڈرامے دیکھ کے میری ایک امیجنیشن بن گئی, ایک انسپریشن مل جاتی ہے. بالکل انسپریشن ملتی. پھر شوٹنگ دیکھی, پھر کشمیری فلم جب میں نے مہنجرات دیکھی پہلی بار, تو میں بالکل پتہ نہیں میری حالت کیا ہوئی. تو یہ فلم تو براڈ کاسٹ نہیں ہوئی, شاید ہوئی تھی, مہجور ریلیز ہوئی تھی یہاں پہ سنیما میں چلی تھی. ہاں چلی تھی, ہاں یہ چلی تھی. میں پریمیئر شو میں تھا, وزیر صادق صاحب تھے, وزیر اعلیٰ صادق صاحب تھے. انہوں نے وہ خود بھی, اور ان کے کابینہ کے منسٹرز تھے, شاملان صاحب وغیرہ, وہ سب لوگ اس میں سینیمیٹک ریلیز ہوا تھا یا نہیں؟ جی ہاں ہوئی تھی, ریلیز ہوئی تھی. کچھ میرے خیال سے 1 ہفتے کے لیے شاید چلی تھی, 2-4 ہفتے کے لیے چلی تھی. وہ بھی بہت ہوتا ہے, لیکن پہلی کوشش تھی. تو اب تو موقع تھا, مطلب ٹیکنیکل فیسلٹیز, بہت سی چیزیں, ٹیلنٹ بھی کشمیر میں بہت زیادہ ہے, اور اچھے لڑکے ہیں, اچھی لڑکیاں, کام کرنے والے ہیں, ینگسٹرز بہت اچھے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بڑی اڑچن جو ہے ہمارے جو ریجنل سنیما میں, وہ یہ جو سنیما ہالز نہیں ہیں. جی ہاں, اور اسپانسرشپ نہیں ہے. جی, باقی کوئی بزنس ہب ہوتا کشمیر تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. اس بات کے باوجود کہ یہاں پہ بہت ساری فلمز کی شوٹنگ ہوئی, بالی ووڈ کی, کچھ ہالی ووڈ کی فلمز کی بھی یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے. مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کچھ فلمز جو یہاں پہ نگین لیک میں, ہاؤس بوٹ میں, ان کی شوٹنگ وہاں پہ ہوئی. بالی ووڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. بہت ساری فلمیں وہ نامکمل ہوتی تھی جب تک یہاں کشمیر میں ان کی شوٹنگ نہیں ہوتی تھی. ایک چھوٹی سی ریاست تھی جموں کشمیر, اور خاص طور سے جب ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, ایک وادی ہے, ایک چھوٹی سی جگہ ہے. یہاں پہ ایک
اس کو آپ سانحہ کہیے یا کچھ کہیے، بدقسمتی کہیے کہ اس وقت 1989 میں یہاں پہ پورا یہاں پہ سارے سنیما ہال بند کر دیے گئے اور فلم اور ٹیلی ویژن پہ مطلب اس پہ ایک سیل کیا گیا اس چیز کو. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن چلا، آپ ٹیلی ویژن کے ساتھ اس وقت بھی وابستہ تھے، اس کے بعد بھی آپ رہے 15 سال وہاں آپ نے کام کیا دوردرشن سری نگر میں. تو ہم ذکر کرنا چاہیں گے خاص طور سے آپ کے سیریلز کا، کیونکہ 2 فلمز کا میں نے یہاں پہ بتا دیا. اس کے بعد جو سب سے مشہور سیریل ہوا دوردرشن کا، میں کہوں گا اس سے پہلے رامانند ساگر کا رامائن وغیرہ چلا تھا، جس وقت پورے ہندوستان میں جب وہ چلتا تھا صبح تو ایک کرفیو جیسی سچویشن ہو جاتی تھی. جب آپ نے ہزار داستان بنایا، یہی جس میں احد رضا آپ کے بھائی جو نذیر جو اس میں مرکزی کردار تھے، تو اس وقت بالکل مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ چلتا تھا شام کو تو ایک کرفیو جیسی صورتحال لگ جاتی، گاڑیاں نہیں چلتی تھی. ایون میں نے لکھا بھی ہے ایک جگہ مسجدوں میں لوگ جو نمازی جاتے تھے ان کی تعداد بھی کم ہوتی تھی، کبھی کبھی مؤذن اذان دیتا تھا اور باقی لوگ نہیں ہوتے تھے. اتنا پاپولر تھا جس کا تصور بھی آج کی جنریشن نہیں کر سکتی، اتنا پاپولر تھا. اور اس وجہ سے میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 ادارے تھے ریڈیو کشمیر اور دوردرشن، یہ ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے بہت سارے فیلڈز میں، مطلب ایک معنوی اعتبار سے اور میٹیریلی ہر اعتبار سے جوڑتے تھے. یہ خالی نشریاتی ادارے نہیں تھے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہزار داستان کی طرف آئے، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے آرکائیوز ان چیزوں کا جو آپ نے فلمز بنائی، رسول میر، حبہ خاتون اور فاروق نازکی صاحب نے بھی ان دنوں کچھ مطلب سیریلز اور فلمز بنائیں، تو ان کا ذخیرہ کیوں ہمارے پاس نہیں، یہ طلب کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ابتدائی زمانے میں تو فارمیٹ تھا وہ 2 انچ ٹیپ کا، وہ بڑے ریکارڈر ہوتے تھے اسٹوڈیو میں جو ریکارڈ ہوتے تھے پروگرام. تو اس کے بعد فارمیٹ چینج ہوا، یومیٹک چھوٹی ٹیپس آئی. جی ہاں. تو پرابلم یہ ہوا کہ وہ پرانی مشینیں وہ فنکشن نہیں کر پائی. تو لیکن جتنا بھی ممکن ہو سکا، اور وہ کام میں نے خود ہی کیا ہے، جو بھی اچھے پروگرام تھے، تاریخی پروگرام تھے، تو وہ میں نے ٹرانسفر کر دیے نئے فارمیٹ میں، یومیٹک لو بینڈ. جی. تو کافی ذخیرہ تھا. پھر یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد ہائی بینڈ ہو گیا، تو یومیٹک لو بینڈ تو کسی کام کا نہیں تھا. پھر اور آگے بڑھتا گیا اور وہ نظر انداز ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا اور چلا بھی نہیں، اس لیے کہ فارمیٹ ویسے ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے. تو ایک تو وہ ہے. پھر آپ کے پاس بھی کوئی کاپی نہیں ہے؟ میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. رسول میر کی اور حبہ نہیں، رسول میر کی نہیں ہے. اچھا، وہ آپ کے پاس بالکل ہی نہیں ہے رسول میر. تو بیٹر کاپی ہے جو یوٹیوب پہ، اس سے بیٹر ہے، کیونکہ یہاں تو انہوں نے اس کو اریز کر دیا، بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے. 2 انچ ٹیپ کو بھی اریز کر دیا اور یومیٹک لو بینڈ کو بھی اریز کر دیا. لیکن میں نے اس کو ریٹریو کیا گھر پہ ہی. ایک تو کچھ یومیٹک ٹیپ تھے، کچھ VHS تھا، تو کل ملا کے اس کی کوالٹی بھی امپروو کی. تو جو میرے پاس کاپی ہے وہ بیٹر ہے، جو یوٹیوب پہ ہے اس سے فار بیٹر، لیکن رسول میر کی نہیں ہے. ایک ثقافتی سرمایہ تھا یہ. نہیں، کچھ بے پرواہی بھی تھی، کچھ سبٹاج بھی تھا، کچھ نیچرل کلیمیٹیز جیسے یہ جو سیلاب آیا اس نے بھی تباہی مچا دی. ہو سکتا ہے ان جو ٹیپس تھے اگرچہ وہ کسی اور فارمیٹ تھے، لیکن اس کو بھی ہم شفٹ کر سکتے تھے نئے فارمیٹ پہ. سیلاب سے پہلے بھی ہم نے کئی بار یہ کوشش کی کہ ہم دیکھیں کچھ فلم جو اس وقت بن، جیسے کہ شیخ محمد عبداللہ کی زندگی پہ جب وہ عراق گئے تھے زیارت کا زبردست پروگرام تھا تو محفل یارہ میں، جی، علامہ اقبال پہ. جی، شیخ محمد عبداللہ تھے اس میں، اور یہ تھے کیا نام، جگناتھ آزاد، سردار جعفری تھے، علی سردار بہت خوبصورت پروگرام. وہ بھی میں نے خود ہی ٹرانسفر کیا تھا یومیٹک لو بینڈ پہ. تو وہ بھی غائب ہو گیا. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مطلب 2014 میں سیلاب آئے، اس سے پہلے 90s میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مل نہیں رہی تھی کوئی کاپی. کہاں گیا وہ؟ حالانکہ میں نے دیکھی ہے جو فلم وہ بنی تھی ایک زمانے میں، جب شیخ صاحب گئے تھے وہاں پہ عراق زیارت پہ. آپ کے نہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کیمرہ پرسن کے ساتھ غلام نبی شاہ نے کی تھی. جی ہاں، انہوں نے وہ بنائی تھی. تو یہ سارا
جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے جو موجود ہونا چاہتے اس وقت بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں. اس پہ انوالومنٹ نہیں نا لوگوں کا. لوگ زیادہ تر دوردرشن میں روزگار کماتے تھے. جی. ان کا یہ عشق نہیں تھا یہ کام. ان کا یہ محض پیسہ کمانا ان کا مقصد تھا. مطلب پیسہ بنانا, نیک ٹائی لگانا, اونچے عہدوں پہ جانا, ایسے کیریئر بنانا. تو بہت سارے لوگوں کا یہ شوق ہی نہیں تھا اس میں جو پیشن ہونا چاہیے. پیشن نہیں تھا. پیشن نہیں, بہت کم لوگوں میں پیشن تھا. ہزار داستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جس کا ابھی میں نے سرسری ذکر کیا تو یہ ایک سوشیو پولیٹیکل سیٹائر تھا, سماجی اور سیاسی ایک طنز جو کئی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. جب 1985 میں آپ نے اس کی 40 قسطیں میرے خیال سے 40 قسطیں اور بعد میں 1988 میں یا 87 میں اس کے ساتھ 12 قسطیں. تو اس میں کافی پذیرائی ہوئی. میں نے ذکر کیا اس کا کہ یہاں پہ منجمد ہو جاتا تھا پورا سری نگر شہر اور جو دوسرے ٹاؤنز تھے تو وہاں پہ اتنا اور جن کے ہاں ٹی وی نہیں تھے ان کے گھر مشہور کافی زیادہ ہو گئے تھے. لیکن کئی لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ آپ اکثر لکھتے رہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی دیکھے مماثلت کوئی ہے تو ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن یہ ہوا کہ 1987 میں جب یہ چلا تو اس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. تو ہم نے سنا کہ اس کے بارے میں اعتراض ہوا تھا کہ یہ مجھے مزہ کا خیز بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس فلم کے کچھ ٹپس منگوائے گئے تھے دوردرشن میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے. اس کو لے کر کے اعتراض نہیں, وہاں پہ پھر بعد میں پریویو ہوا تو ایک اے ڈی جی اور ہوم منسٹری کے ایک آفیسر اور ایک انٹرپریٹر میرے دوست مٹو وہاں موجود تھے. تو جب اس کا پریو ہوا چند قسطوں کا تو اے ڈی جی نے کہا بھائی یہ تو بڑا کمال کا سیریل ہے, ارے بڑگامی صاحب سے کہہ دو کہ اس کو نیشنل ہوک اپ کے لیے پلان کرے, جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے. لیکن میں نے کہا بھائی یہ جو ہے یہ لوکلائز ہیومر ہے, اس میں زبان کا ہر علاقے کا اپنا ہیومر ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کشمیری انسان کشمیر کا آدمی جس بات پہ سے پنجابی بھی اسی پہ سے. تو یہ پیورلی اس میں لوکل فلیور ہے, لوکل مسائل ہیں, لوکل کریکٹرز ہیں. اس لیے میں نیشنل ہوک اپ کے لیے اس کو اور ہندی میں نہیں کر سکتا میں اس کو. تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, بہت اپریشیٹ کیا. میں نے یہ بھی سنا ہے اور آپ کے بھائی جو نذیر جوش اس میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ راجیو گاندھی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے تو ان تک یہ بات پہنچ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا نہیں اس کو چلاؤ. حالانکہ اس وقت مخلوط سرکار تھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی یہاں پہ, تو انہوں نے کہا تھا چلاؤ. لیکن مقامی طور پہ اعتراضات تھے. اور اس کے بعد مظہر امام صاحب جو ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا آپ کو کہ اوائڈ ہی کر لیں یہ سیاسی طنز. ایسا ہوا تھا کہ نہیں وہ مجھے کیا ایسا کہتے, لیکن یہ کہ کسی وکیل نے انہیں لوگوں نے نوٹس دلوایا کسی وکیل سے. ڈائریکٹر چھٹی پہ گیا تھا, وریندر موہن ہیڈ آف دا اسٹیشن تھے کچھ دنوں کے لیے. تو جب نوٹس آیا تو نوٹس کا آنا یہ نہیں ہوتا کہ عدالت کا حکم, یہ وکیل دیتا ہے لیگل نوٹس. وریندر موہن گھبرا گئے, انہوں نے کہا فی الحال اس کو ہم بند کر دیں. اچھا انہوں نے کہا ہاں, تو وہ ڈر گئے. تو پھر 2-3 دن بعد امام صاحب ایک ڈاکٹر سے ملنے گئے تھے. تو وہاں ان لوگوں کو پیشنٹس کو پتہ چلا یہ ڈائریکٹر دوردرشن ہے. تو انہوں نے ان کا گھیراؤ کر دیا مریضوں اور ان کے اٹینڈنٹس نے کہ یہ آپ نے بند کیوں کیا, اگر ابھی آپ کمٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہم کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کو یہیں رکھیں گے دن بھر. تو وہ چلے آئے. تو پھر ہم نے دوبارہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا. تو اس وکیل کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا. وکیل کا؟ ہاں. اچھا. کھانا بھی نہیں دیا بیوی نے. اچھا. کہا یہ کیا نوٹس بھیجا ہے تم نے. اس میں کافی لوگ مطلب سباٹاج بھی کرتے تھے لیکن ان کی چلی نہیں. بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے. جی. تو اس میں کیا اس میں کوئی آپ کی نظر میں تھا یا وہی جو آپ نے چہر پتھر یا جو عجیب اتفاق ہوتے ہیں. یہ میں نے یہ کہا کہ ایک یہ جو ہم نے پہلا پلے کیا تھا 1971 میں, اس میں جو مین کریکٹر تھا اس کا تھوڑا تھا ذہن میں, یہ بنتا ہے نا مطلب مختلف چیزوں سے. پھر یہ کہ نذیر جوش جب ٹھیکیداری کرتا تھا تو وہ ایک ایگزیکٹو انجینئر تھا.
جی اس کا سٹائل بات کرنے کا یہی تھا اور مینرزم. ہو گئے 2. اچھا پھر کچھ اور ایک صاحب اور بھی تھے اچھا تو جن کا میں نام نہیں لے سکتا. ان کا بھی کچھ تاثر تھا ذہن میں. اس کے بعد جو پولیٹیکل گیم یہاں ہوتی تھی, جو سیاسی مسخرے جو یہاں روز ڈرامے سٹیج کرتے تھے, وہ ہمیں خام مواد وہی ملتا تھا. یعنی میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا تھا کہ اگر اس کو 1000 ایپیسوڈ بھی چلا دیتے اس میں میٹیریل کی کبھی کمی نہیں ہو جاتی, کیونکہ یہ لوگ کرتے ہی ویسے تھے. یعنی ایک منسٹر کی جو انگیجمنٹ بھی ہونے والی تھی وہ کینسل ہو گئی. نکاح ثانی. نکاح ثانی. جی وزیر کلان کا نہیں, وزیر کلان. جی آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہے جی کہ وزیر کلان تو وہ بھی ناراض ہو گیا تھا بعد میں. ایک بار وہ کسی کام کے سلسلے میں اس منسٹر سے ملنے گیا, علی محمد بقال. جی تو اس نے کہا تم مجھ سے کام کروانا چاہتے ہو, میں تو میرا بس چلے تو میں تمہیں ملک بدل کر دوں. اچھا تو یہ ہے. تو لیکن پہلے وہ کچھ جمع نہیں, پہلے 5-8 قسطیں. شروعات ایسے ہوئی, ایک بار ہم بیٹھے تھے تو نذیر نے ایک کریکٹر اسکیچ لکھ کے لایا, مجھے سنایا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اس کو کہا یار اس کو تھوڑا سا پھیلاؤ, اس کو ہم 5-8 ایپیسوڈ کا ایک سیریل کریں گے. اچھا تو بنیادی طور پہ یہ خیال نہیں تھا ایک لمبا سیریل بنانا جتنا ہوگا. تو پہلے اس میں ایک انفارمل چیز تھی کہ میک اپ آن شاٹ ہوتا تھا پہلے اور کاسٹیوم پہنتے تھے. ٹیکنیکلی وہ فوک پلے اور جو عام پلے ہوتا ہے اس کا بلینڈ تھا. نذیر نے جب وہ لکھا تو ہم نے شروع کیا. پہلے 5-8 ایپیسوڈ میں کچھ خاص رسپانس نہیں ملا کیونکہ خالص وہی عمر تھا. پھر ہم نے کہا اس میں کچھ چاہیے, کچھ میننگ فلنس ہونی چاہیے, کچھ ایسا سٹیپ ڈال دیں کہ لوگ پسند کریں, تھوڑا سٹائر کریں. تو پھر کچھ نہ پوچھے 90 کے بعد کیا ہوا, تو مٹیریل تو روز ملتا تھا. ایسی چیزیں ملتی تھیں اگر ہم کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کریکٹرز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے ذکر کیا رسول میرا اپنے شمع کو لایا ہیروئن کے طور پہ, ریتا رازدان کو بعد میں لایا اس میں حبہ خاتون میں. لیکن جب آپ نے 1000 داستان بنائے تو اس میں جو لوگ تھے ان کا ایک نام بھی تھا, جیسے کہ بھارتی زارو, ڈیزی نکیب, وہ میرے کو سے دوسری بیوی ہوتی تھی کنگ کی, میر جان, اور اس کا کیا نام تھا بھارتی کا؟ زون. اس کا نام زون تھا. تو یہ سارا اسکرپٹ جس وقت جب نذیر جوش نے لکھا ہے, نذیر لکھتا تھا پھر میں اس کو ایڈٹ کرتا تو آپ اس کو ایڈٹ کرتے تھے. تو آپ ہی دونوں بھائی اس کے مطلب اور امپرووائزیشن اسکرپٹ بھی لکھتے تھے, ڈائلاگس بھی, ہدایت بھی, سب کچھ نذیر ہی کرتا تھا زیادہ. میں امپرووائز کرتا تھا اور تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرتا تھا. آپ کے زیادہ ہدایت کاری تھی کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ اس طرح کا بنے گا. تو آپ کیا محسوس کرتے تھے جس وقت وہ ہوتا تھا؟ میں نے بعد میں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا, تو میں نے ان سے بات کی جو یہاں پہ ہوتے تھے ہمارے ریزیڈنسی روڈ پہ, یہ جو سولر اور جو دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ یہ ٹیلی ویژن سیٹ بیچنے والے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ سیریل چلا تو ہمارے ٹیلی ویژن سیٹس ہی ختم ہو گئے, اتنے لوگوں نے خریدے. کیا نام جو یہاں ویری ناگ میں, ویری ناگ ہی ہے نا, وہاں گئے تھے نذیر جوش اور ان کے ساتھی گئے تھے پکنک پہ. تو وہاں ان کا گھیراؤ کیا لوگوں نے, بڑا ماحول, مطلب جبلیشن تھی. تو پھر کچھ ان کو ملے وہاں ٹی وی ڈیلرز, انہوں نے کہا جناب اس کو کب دوبارہ شروع کریں گے, جب سے آپ نے وہ بند کیا ہمیں کچھ پوچھتا ہی نہیں. اچھا یہ تو حقیقت ہے. اور جن لوگوں کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے وہاں تو جم گٹا رہتا تھا, تمام پڑوسی وہیں آتے تھے. ہاں, کسی گاؤں میں ایک گھر میں ہوتا تھا تو سارے لوگ وہاں جاتے تھے, یا پنچایت گھروں میں ہوتے تھے اس وقت لوگ جاتے, میلہ لگتا تھا, میلہ لگتا تھا. صحیح بات ہے. تو یہ جو کیریکٹرز اس میں آپ نے لائے اور ابھی تک جن لوگوں نے وہ دیکھے ہیں, اس کے قسطیں دیکھی ہیں 1985 اور 1987 کے بیچ میں, وہ ابھی ذہن پہ نقش ہیں. اور ابھی بھی جو اس وقت کے کیریکٹرز ہیں جیسے آپ کے بھائی نذیر جوش, علی بقال, ان سب لوگوں کو ابھی بھی اسی حساب سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ احد رضا ہے. اس طرح سے وہ پاپولرٹی ابھی بھی برقرار ہے 40-45 سال کے بعد بھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا سارا اس میں انقلاب آیا. دوردرشن میں خود مطلب آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ ہم لوگ سے لے کر کے کہاں تک
दूरदर्शन पहुंच गए और एक जब ये रेवोल्यूशनाइज हो गया, कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर में आ गए, इतनी भरमार कसरत, 1000 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स इंडिया में, इतने सारे फिक्शन रोज़ बनते हैं और जिनको इन्होंने फिल्म्स को भी पीछे छोड़ दिया, फिर भी अभी भी जिक्र हो रहा है हज़ार दास्तान का। ये क्या लग रहा है आपको, ये क्यों है? लोगों की दिल की बात थी। जो चीज़ लोगों, जिस चीज़ से लोग आइडेंटिफाई करें और लोगों को जिसमें अपना दर्द महसूस हो, अपने मसाइल महसूस हो, तो वो चीज़ तो क्लिक करेगी, यही वजह है। और फिर एक्टिंग का स्टैंडर्ड उसमें अच्छा था, ह्यूमर अच्छा था, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा था। तो और वो एक तरह से उसको क्या कहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस था, बड़ा स्पॉन्टेनियस। डायलॉग लिखे होते थे या इम्प्रोवाइज करते थे? नहीं, हम दूसरी निशस्त में जब रिहर्सल में कुछ थोड़ा कहीं इम्प्रोवाइजेशन होती थी, लेकिन ये क्यों डायलॉग बहुत अच्छे थे और हर आदमी की अपनी कहानी थी। जैसे वज़ीर कलान की अपनी कहानी थी, होता है ही, फिर वज़ीर हटमट, वज़ीर तल्क पेट, या दारोग़ ज़िंदान, ये सब, या नबीरटीन जो वो उस ज़माने में दूसरा जो बनता था बादशाह जी, नबीरटीन, तो लोग उसको बहुत मज़ा आता था। लोग मतलब मिलता जुलता था जो चीज़ें होती थी। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें, कलमदानों पे जंग हो जाती है, लोग पोर्टफोलियोज ढूंढते हैं, तो उस वक्त आपने लाया था शाही पीर को जो कहता है महज गस्त पन नहीं हजत अवकाफ तो मुझे वो मिनिस्ट्री दे दें, क्योंकि उस वक्त लग रहा था वही बड़ी लुक्रेटिव मिनिस्ट्री है। तो ये पहले से होता था इन चीज़ों पे, और ये आप देखते थे ना, ये तो तजुर्बा था हमारा, हम देखते रहे थे काफ़ी दिनों से, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो इसमें दिमाग लड़ाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसको प्रॉपरली ह्यूमर सटायर बना के पेश करना, ये हमारा काम था। दयानतदारी के साथ बताएं, क्या ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे था? नहीं, वो भी था कोई, लेकिन गालिब उसी का था। मतलब ख़ास तौर पे फारूक अब्दुल्ला नहीं था, लेकिन इससे मिलता जुलता एक किरदार बहुत ज़्यादा उसका, फारूक साहब का उसमें बहुत ज़्यादा था, उसकी छाप बहुत ज़्यादा थी। लेकिन और लोगों की भी थी, कुछ और लोग भी थे। इसमें एक तकरीबन 30% एक ऐसी शख्सियत का है जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, अभी आपको प्राइवेट में बता दूँ जी। तो जो मरकज़ से फंड्स आते थे, आपने उस वक्त फर्द बुर्द का जिक्र किया था, और जो दिखाया था कि किस तरह से मरकज़ से जो फंड्स आते हैं और किस तरह से वो गबन हो जाते हैं मकामी सतह पे। तो ये चीज़ें आपकी नॉलेज में थी, पहले होती थी ये चीज़ें? होता था, बिल्कुल होता था। हमने उसमें राजीव गांधी का किरदार भी दिखाया था, आपने देखा है वो? जी हाँ, जिंदराज जी, जो जे अम्बानी ने किया था रोल। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो होता था। अब हमने दिखाया था कि उसकी बीवी चोरी करती थी, बोरी के नीचे एक सुराख कर दिया था उसने, जून ने, और उससे पैसा निकालती थी जी, अपने folk हिसाब से किया था, अपने लोकल ह्यूमर के हिसाब से किया था। कि बोरी का उसने नीचे से एक बड़ा सुराख किया, तो उसमें से वहीद रज़ा की गैर मौजूदगी में वो पैसा निकालती। जो 90 के बाद यहाँ पे हालात यहाँ पे हुए, और यह भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, और अक्सर जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में इस पर भी फिल्म्स और ड्रामे और शायरी सब चीज़ें हो जाती हैं, लोग एक्सप्रेस करते हैं। कश्मीर में भी एक्सप्रेशन का एक तवील सिलसिला रहा, एक रवायत रही है, जैसे कि जब कोई बात भी नहीं कर सकता था जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी लड़ीशा और हमारे फोक आर्टिस्ट और फोक आर्टिस्ट बांड पत्थर वगैरह। तो आपको कभी ये ख्याल आया कि जो यहाँ पे सूरत हाल पे दरपेश आई यहाँ पे 90 के बाद, और आप दूरदर्शन में काम करते, कभी कभी आपको ये ख्याल आया, कोई आपने कोई तख्लीक इस किस्म की कर ली? कि जब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई उसी वक्त मेरी ट्रांसफ़र हुई दिल्ली। मेरी ट्रांसफ़र हुई थी दिसंबर 89 में। तो मैं 93 तक वहाँ रहा। फिर मैं ASD बना और प्रोग्राम प्रोडक्शन से कट गया। जब वापस आया तो प्रोग्राम प्रोडक्शन में नहीं करता था, वरना हो सकता था कुछ हम कर लेते उस वक्त, किसी तरह से सिंबॉलिक कैरेक्टर से या किसी और तरीके से कर लेते, लेकिन उसका मौका नहीं मिला। बाद में आपने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन एक्चुअली क्या था, मेरा ख्याल ये था
ایک زمانے میں کہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں کشمیری فلم بناؤں گا، اور میرا کیلکولیشن تھا کہ اس کا بجٹ زیادہ نہیں ہوتا اور لوکل کریکٹرز وغیرہ، مطلب یہ کہ وہ اپنا پیسہ لے بھی آتی واپس اور کچھ نفع بھی ہوتا. جی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن کے لیے یا نہیں، سنیمیٹک ریلیز. سنیمیٹک ریلیز. یعنی یہ کہ کشمیری آڈینس پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے. ان کا جو ذوق ہے وہ ایوریج عام انڈین سے بہت زیادہ اونچا ہے. یہ کہ جو آف بیٹ فلم یہاں ریلیز ہوتی تھی سنیما میں، کبھی آف بیٹ فلم شام بینگل کی یا گووند نہلانی کی یا کسی اور بڑے ڈائریکٹر کی، جو فلم دوسرے شہروں میں ایک ہفتے بھی نہ چلتی یا 3 یا 4 ہفتے چلتی تھی. انہیں کشمیریوں کا ذوق بہتر ہے باقی انڈیا کے لوگوں سے. تو اگر آپ ان کو ایک اچھی فلم دیتے، مجھے لگتا ہے کہ 6 مہینے وہ نہیں اترتے سنیما سے. اگر یہ آبا خاتون ایک نئے انداز سے بنا دی جائے کلر میں اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے، تو پھر ریلیز کی جائے تو کروڑوں کمائے گی. اچھا، دعوے سے کیسے ابھی بھی چل سکتی، اب زیادہ چل سکتی، اب زیادہ چل سکتی ہے کیونکہ کشمیر اب زیادہ نیوز چونکہ سنیما ختم ہو گئی. جی. میرا خیال تھا میں نے اب تک 10-15 فلمیں بنائی ہوتی ریٹائرمنٹ کے بعد سے، اور چل بھی جاتی وہ. ہمارے پاس ایک اسکرپٹ تھی، میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں اگر اس کی فلم بن جاتی، اس کا نام تھا حجہ اکبر. اگر وہ یہاں ہم بناتے اور چلاتے تو کم سے کم وہ 20 کروڑ روپے کماتی، کم سے کم. لیکن بدقسمتی سنیما نہیں رہے. اب تو سنیما بھی زوال پذیر ہو گیا، اب تو سب موبائل میں آ گئے. اب تو سنیما کی جگہ یوٹیوب نے لے لی ہے، اور جو ہے او ٹی ٹی جو مطلب پرائیویٹ ادارے ہیں اور جو کنٹینٹ بناتے ہیں، فلم بھی بناتے ہیں، سیریلز میں، اب اس کی جگہ لے لی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی پاسبلٹیز ہیں کشمیر میں؟ کیونکہ یہاں بہت سارے ہمارے جو نوجوان طلباء و طالبات ہیں جو میس کمیونیکیشن اور جرنلزم میں جاتے ہیں، وہاں پہ باضابطہ پروفیشنل ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ تو ان میں سے بیرونی ممالک میں بھی چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا بھی منوایا اس فیلڈ میں، فلم اور ٹیلی ویژن میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے امکانات ہیں اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے؟ یہاں کوئی یہاں پہ نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں. اگر یہاں سے نکل جائے کشمیری، ایوریج کشمیری بھی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب آپ کہتے ہیں تو وہ اچھے لڑکے ہیں، تو ایوریج آدمی بھی باہر نام کماتا، لیکن یہاں کچھ چانس نہیں. اس کی وجہ مطلب سرکاری سطح پہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. سرکاری سطح پر ایک بڑی بلنڈر جو ہوئی، وہ جو گورنمنٹ نے ٹیلی ویژن دوردرشن کو نظر انداز کر دیا. جی. یہ تو اب ختم ہی ہو گیا. ورنہ ایک پبلک براڈ کاسٹنگ میڈیا بہت ضروری ہے، چاہے گھاٹے پہ چلے، چاہے اس کو گورنمنٹ کو فائنانس کرنا پڑے. کیونکہ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں فلم والے، فلم سے وابستہ لوگ، وہ باکس آفس کو دیکھ کے پلان کریں گے. جی ہاں. اگر ان کے لیے فائدے کی بات نہیں کہ وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کسی پروجیکٹ. اب دیکھیے ایگریکلچر پروگرامز ہیں، سپورٹس پروگرامز ہیں، کلاسیکل موسیقی ہے، فوک موسیقی ہے، یہ چیزیں کون کرے گا؟ ایک سرکاری میڈیا تو یہ کر سکتا تھا. جی. تو ان کے تحفظ اور ان کے فروغ کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ دوردرشن کو رہنے دیتے، اس کو بڑھاوا دیتے. یہ دوردرشن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ کریں جو کریں، سوپ اوپیراز وغیرہ، لیکن دوردرشن تو کچھ مقصد کا کام بھی کرتا تھا نا. تو یہ اب کون کرے گا؟ دیکھیے آپ کسی بھی چینل سے دیکھتے ہیں کوئی کلاسیکل میوزک کا آئٹم، کوئی ایک آئٹم بھی نہیں. جی نہیں. یا فوک کا، یہ سب کام ان کی ذمہ داری تھی سرکاری پبلک براڈ کاسٹنگ. اگر اس میں گورنمنٹ کے لیے کچھ 100 کروڑ روپے خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ انہوں نے بڑی بلنڈر کی، دوردرشن کو ختم کر دیا. یہ حال کشمیر کا ہی نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ہی فائلیں پڑی ہیں، اس کا بھوت بنگلے بنے ہیں دوردرشن کیندراز، اور فائلوں پہ اتنی گرد پڑی ہے، پورا بھوت بنگلے. جلندھر جائیے، کہیں بھی جائیے، یہی حال ہے آج. آپ نے 33 سال ملازمت کی دوردرشن میں. جی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ یہ جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا پروگرام میں کہ یہ 2 ادارے جو تھے، ریڈیو کشمیر سری نگر، اب تو یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے، تو اور یہ جو دوردرشن کیندر سری نگر تھا، یہ جوڑتے تھے انٹلیکچولی، یہ جوڑتے تھے کشمیر کو، پورے جموں کشمیر کو انڈیا کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ ایک آئرونیکل سچویشن میں
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने और बाद में प्रसार भारती ने ये फैसला कर लिया कि यहाँ पे किसी को अब नौकरी में लगाना ही नहीं है, ना कोई प्रोडक्शन स्टाफ है, प्रोग्राम हर जगह तो नहीं, जम्मू कश्मीर में क्यों हुआ? हर जगह यही हुआ। हाँ, ये नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, पुराने जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अब हर स्टेशन में यही 4-5 लोग रह गए हैं जो बहुत बाद में जिन्होंने तो दूरदर्शन और रेडियो को खुद खत्म कर दिया। बिल्कुल सरकार ने बहुत ब्लंडर की, जिस पे अफसोस होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बशीर साहब, आप एक अदीब की हैसियत से भी रहे और आप बहुत ही शौक़ रखते हैं फ़ारसी शायरी से लेकर के, आप अपने फेसबुक पे भी डालते हैं कई चीज़ें जो लोग हम देखते हैं। तो आपने नज़्म और नसर की तरफ कोई तवज्जो दी कि जो यहाँ पे जिसकी मतबूआत हो जाए, जो पब्लिश हो जाए और लोग जिससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें? किसकी? मेरा नसर और नज़्म मेरी तरफ से? जी हाँ। नहीं, बीच बीच में, लेकिन आपके नौहे वगैरह तो आप कभी आप तो खुद पता है शायर में बहुत अच्छा था जी, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपने। वजह क्या हुई? बेइत्मीनानी। बेइत्मीनानी में ज़्यादा ही शायरी करते हैं लोग? नहीं, बेइत्मीनानी अपनी तख्लीक से। हालांकि मेरी तख्लीक उस वक्त बड़े कौन शायरों से अच्छी होती थी, लेकिन मेरा मयार बहुत ऊँचा था जहन में, शेर का जो मयार होना चाहिए जी। और फिर प्रोफेशन भी ऐसा, फिर दिलचस्पी नहीं हुई रही शायरी से और अदब से। तो आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? कुछ नहीं, बैठे। आप मुताला करते रहते हैं? पढ़ता हूँ थोड़ा। ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ता हूँ? दिलचस्पी किस चीज़ के साथ? मुझे अब इरफान से दिलचस्पी, इरफानियात से। तो इसमें किन से ज़्यादा मुतासर हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, देखिए 2-3 चीज़ें तो मेरे साथ ही रहती है। एक तो मसनवी मौलाना की, उनका दीवान कबीर और दीवान हाफिज़ जी, ये मेरे साथ 24 घंटे रहता है, और गालिब। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए और हमारे पॉडकास्ट में आप मेहमान रहे। हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में भी आपसे हम कलाम होने की, ताकि हम ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में ये सारा मुमकिन नहीं होता है। आप हमसे तफसीली बात करेंगे और इन जो आपके तजुर्बात हैं उनसे और इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे हम और हमारे नाजरीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब। शुक्रिया।